سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کے 10 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ حکم رعیت نمبر 5 کو بیان فرمائیں گے۔ حکم رعیت نمبر 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ ورثاء کے جو حصے مقرر ہیں ان کو ان کے حصوں کے مطابق وراثت دو۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بچوں کو اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو وراثت دینے کا کوئی حق نہیں ہے جو لڑائی میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ عورتیں اور بچے لڑائی میں شریک نہیں ہوتے اور جنگ نہیں لڑ سکتے، لہٰذا وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وراثت ان لوگوں کا حق ہے جو جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، قوم کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ کے اندر بتا دیا کہ وارث چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لڑائی میں حصہ لے سکتے ہوں یا نہ لے سکتے ہوں، جو حصہ اللہ جل جلالہ نے وارث کا مقرر فرمایا ہے وہ حصہ اسے دینا پڑے گا، خواہ وہ حصہ کم بنتا ہے یا زیادہ بنتا ہے، لیکن چونکہ من جانب اللہ مقرر ہے تو وہ دینا لازم ہے۔ اسی حکم کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو ورثاء ہیں ان میں کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جو یتیم ہوں یا مسکین ہوں۔ تو وراثت کی تقسیم سے پہلے جب یہ ورثاء جو یتیم اور غریب ہیں آ جائیں تو ان کو کھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ سلیقے کی بات کر کے ان کو تسلی دے دیا کرو کہ بھئی ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، جب تقسیم ہوگی تو آپ لوگوں کو آپ کا پورا حصہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کچھ نہ کچھ غریبوں اور یتیم ورثاء کو دے دینا یہ بھی لازم اور واجب ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اس آیت کریمہ میں زجر بیان فرمائی ہے کہ دیکھو اگر آپ کی موت کا وقت قریب آ جائے اور آپ لوگ بھی کمزور اولاد چھوڑ کے مر رہے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے موت کے وقت آپ کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں غم اور فکر تو ہوگی کہ میں مر رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ تو جیسے اپنی اولاد کی فکر ہے ایسے ہی یتیموں کی بھی فکر کیا کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جبکہ وہ آپ کے ساتھ وراثت میں شریک بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، تو درست بات کیا کرو۔ اگلی آیت کریمہ میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی زجر مع تخویف اخروی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ
اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ آج وہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو یہ مال پیٹ میں نہیں جا رہا، یہ جہنم کی آگ پیٹ میں جا رہی ہے، اور مرنے کے بعد عنقریب ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو یتیموں کا، مسکینوں کا، ورثاء کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ظلماً کھا جاتے ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے پہلے عرض کر دیا ہے کہ خواہ وہ مرد چھوٹے ہوں یا بڑے، نصیب حصہ ہے اس مال میں سے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے مرے۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی، خواہ وہ عورتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ کے مرتے ہیں اس مال میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا، مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ نصیب مفروضہ، یہ حصہ بھی ایسا ہے جو مقرر شدہ ہے، من جانب اللہ، جو فرض کیا ہوا ہے اللہ کی جانب سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب وقت تقسیم رشتہ دار حاضر ہو جائیں، واو تفسیریہ ہے، یعنی یتیم رشتہ دار اور مسکین رشتہ دار حاضر ہو جائیں اور وراثت ابھی مکمل تقسیم نہ ہوئی ہو، کیونکہ غیر منقولہ وراثت کو جلد از جلد تقسیم کرنا، فوری طور پر تقسیم کرنا یہ ناممکن ہوتا ہے، تو اب فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، یہ فَاطْعِمُوهُم مِّنْهُ کے معنی میں ہوگا، فَارْزُقُوهُم، آپ ان کو کھلائیں، مِّنْهُ، اس مال میں سے، یعنی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی دے دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور آپ لوگ ان یتیموں اور مسکینوں کے سامنے سلیقے کی بات کریں اور تسلی دیں۔